جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ کو جیسا کہ بریک سے پہلے جانے سے پہلے ہم نے ٹاپک کے بارے میں بتایا تھا کہ آج ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس پہ، اور آج ہم بات کریں گے انسانی حقوق پہ، انسانیت کی معراج پر کہہ لیجئے. ہم آج بات کریں گے اور آپ کی فون کالز جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی ہیں. آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں، اپنے اظہار کر سکتے ہیں اپنے خیالات کا، اور ہم اس لحاظ سے سوچ سکتے ہیں کہ اہم انسانی حقوق کے حوالے سے آج کس جگہ پر کھڑے ہیں. دیکھیں جو لوگ ٹھیکیدار بنتے ہیں پوری دنیا میں کہ وہ جو ہے وہ انسانیت کے جو چیمپئن بنتے ہیں حقوق انسان کے، وہ اپنے ملکوں میں عورتوں کو ڈرائیونگ تک کی تو اجازت دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، مطلب بنیادی جو سہولت ہے، اگر کسی کا شوہر نہیں ہے یا کسی کوئی وڈو ہے یا اس کے ساتھ بچے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جو عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، وہ کس طرح سے جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو چلائے گی آگے. یہ بنیادی جو وہ اصول ہیں ان سے جو ہے وہ معاملات خراب ہیں. اور بات کرتے ہیں پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کی، اور ہم نے ابھی ویڈیو میں بھی دکھایا کیا اشر ہوا بیٹھا ہوا ہے، کس طرح سے وہ نشے کے اندر جو ہے وہ جھوم رہے ہیں. مطلب اس وقت پوری دنیا کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو چکا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے یہ براجمان ہیں جو کہ پوری مسلمانوں کی دولت و ثروت کے اوپر، اور کس طرح اس کو جو ہے وہ داعش کے غنڈوں کو اور جبہت النصرہ کے دہشت گردوں کو لٹا رہے ہیں. وہ پیسہ، یہ وہ پیسہ ہے جو کہ حاجیوں کا پیسہ ہے، جو کہ وہاں کے تیل کی ریسورسز کا پیسہ ہے، اور جو کہ وہاں سے جو خدا نے معدنیات و زبان رکھی، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر تفویض اس لیے کیا تھا تاکہ یہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود، اور خالی مسلمانوں کی بھی فلاح و بہبود کیا. آپ کی ٹیریٹری میں جتنے نان مسلمز بھی آتے ہیں ان کا بھی سٹینڈرڈ آف لیونگ ایک مسلمان کے برابر ہی ہونا چاہیے. بالکل کہیں پر ہمیں نہیں ملتا کہ آپ ان کو تیسرے درجے کا شہری بنا کے ان کو حقوق سے جو ہے وہ ان کے حقوق چھین لیں اور ان کو ایک سائٹ پہ کر دیں. تو یہاں تو یہ تو پورا چہرہ جو ہے وہ بالکل واضح جو ہے وہ ان کا ہو چکا ہے کہ یہ انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے. تو یہ ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، تو یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ان کے حکومت پر آتی ہے یہ باہر نکل کے جاریت کرتے ہیں نا، کئی 100 لوگوں کو، عورتوں بچوں کو ان ہتھیاروں سے جو کہ ممنوع ہیں، فاسفورس اور کرسٹل بم ان کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ تو وہی عرب ہے جو پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب بن گیا تھا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا، یہ آج اسی چیزوں کو جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، اسی جاہلیت کی طرف واپس پلٹ گئے کہ جس جاہلیت سے نکالا تھا، کہ نیشنلزم سے نکالا تھا. آج عرب بات ہو رہی ہے. کیوں؟ باقی جو مسلمان ہیں، جو ملائیشیا ہے، جو پاکستان ہے، جو فارسی بولنے والے ہیں اور دوسری جو زبانیں بولنے والے ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ایک عرب لیگ بنا کر آپ تمام جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ وہ بھی ایک ایسی ڈیڈ باڈی جس کا جب غزہ کی مظلومیت پر جب بات آتی ہے، جب وہاں پر حملہ ہوتا ہے، تو عرب لیگ کو کوئی خیال نہیں آتا کہ عرب فوج بنا کر جو ہے وہ یہ اسرائیل جائیں اور جو ہے وہ ادھر ایک گولی آج تک نہیں چلائی. ان کے پالتو غنڈوں نے بھی نہیں چلائی، جو کہ ان کی آواز تک نہیں اٹھاتے، جن سے ان کو خود بھی خطرہ ہے تکفیری دہشت گردوں سے، جن کو انہوں نے پالا تھا کہ اپنے مطلب سے جو اپنے مخالفین ہیں ان کے جو ہے وہ ملکوں کو اور ان کی تمام دولت و ثروت کو لٹوائیں گے. وہ آج ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، مگر انہوں نے بھی چونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کی سیم ہے، تو انہوں نے بھی ایک گولی آج تک اسرائیل کی طرف فائر نہیں کی. عجیب کمال ہے. آپ دیکھیں حالانکہ جولان کی پانی میں کھڑے ہیں، اور مزے کی بات زخمی ہوتے ہیں تو ان کا علاج اسرائیل کے اندر ہوتا ہے. اور حقوق الانسان کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ذبح کرنے والے، لوگوں کے سروں سے کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلنے والے یہ بات کرتے ہیں، آ کر یہ مسلمانوں کے خیر خواہ بنتے ہیں، یہ ان کے لیڈر بنتے ہیں. مطلب شرم آور بات ہے. مطلب اس سے زیادہ جو ہے وہ بدترین کوئی درجہ ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان کا ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے اور وہ آ کر انسانوں کی حقوق کی بات کریں، جو کہ کھوپڑیوں سے جو فٹ بال کھیلا جائے، قتال فی سبیل اللہ کے نعرے لگائے جائیں میڈیا کے اوپر. اگر کیا قتال فی سبیل اللہ کیوں؟ مطلب آپ فی سبیل اللہ امن قائم نہیں کر سکتے؟ قتال فی سبیل اللہ آپ نے دیکھا کس طرح سے جو خودکشی کو جو ہے وہ جنت کا ذریعہ سمجھیں اور جنت کی وجہ سمجھیں، وہ لوگ کون سی چیز ہے جو ان کی میچ کرتی ہے اس دین سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا؟ دیکھیں خودکشی تو حرام ہے. جب وہاں پر محاصرے میں آئے اور پھنسے تو کیوں خودکشی کری؟ دیتے جان اور جاتے نا پھر جنت میں پھر جاتے واقعی وہاں. اب ایک اور خبر بھی میں نے نہیں پڑھی تھی بیچ میں کہ انہوں نے جو ان کے علاقے داعش کے پاس کنٹرول میں ہے نا پورے، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے جو فیکٹریز وہاں چل رہی ہیں کہ برقعے سی ہیں. یہ بالکل لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ زنانہ ڈریس ریڈی کر کے رکھے اور جس نے نہیں کر کے رکھا اسے قتل کر دیا جائے گا. کہ زنانہ، کیونکہ ان کو پتا ہے بھاگنا ہے
اگر کوئی راستہ ملا تو برقعے ورقے پہن کے میک اپ کرا کے بھاگیں گے. تو آپ دیکھیں نا ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے کہ یہ اور بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. ان کو کون پے کر رہا ہے, ان کو لاجسٹکس سپورٹ کون فراہم کر رہا ہے؟ مطلب یہ سارا کچھ سامنے ہے. یہ بڑی کلیئر باتیں ہیں اور کامن سینس کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جانی چاہیے. بالکل. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں اور نہیں دیکھ پاتے جو اصلیت ہے ان نام نہاد حکمرانوں کی اور نام نہاد جو اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں ان کی, تو پھر یہ ہماری ہی غلطی ہے اور بے شک ہم بھی اتنے ہی ظالم ہیں کالر کو شامل جتنے وہ ہیں. جی ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چند اشعار جو لے کے آیا ہوں اس ظلم کا جو چکی. کون صاحب کہاں سے؟ احمد بول رہا ہوں موسی بھائی. جی احمد بھائی. بریک پہ چلے گئے تو میں نے کہا میں چند اشعار جو نا اس موضوع پہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے لوگوں کے یہ سلام ہے. جی فرمائیے. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے, خواہ کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے. دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں تم اپنے کرم فرما کے حق میں روا سمجھے. جو چال چلے ٹیڑھی جو بات کہی الٹی بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے. جو پاکستان پہ تکلیف آتی ہے اس کو یہ شفا سمجھتے ہیں کیونکہ پیسے ساتھ ڈال دیتے جیب میں اور اوپر سے تھپڑ بھی مارتے ہیں, ٹانگ مارتے ہیں, پیچھے سے دھکا مارتے ہیں اور دانتوں کے بل گرا دیتے ہیں. تو کہتے کوئی بات نہیں اٹھ جاؤ, پھر دوبارہ جیب میں پیسے ڈال کے پھر کھڑا کر کے چلتے ہیں. جو چال چلی ٹیڑھی جو بات کہی الٹی بیماری اگر آئی تم اس کو شفا سمجھے. لعنت کو پکڑ بیٹھے انعام سمجھ کر تم حق نے جو ردا بھیجی تم اس کو ردا سمجھے. انصاف کی کیا اس سے امید کرے کوئی بے داد کو جو ظالم آئین وفا سمجھے. غفلت تیری ہے مسلم کب تک چلی جائے گی یا فرض کو تو سمجھے یا تجھ سے خدا سمجھے. یہ مجھے نظر آ رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار بن جانی ہے. یہ اپنی مسلمان اپنے کھیلوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور جو نشہ دکھایا شراب کا آپ نے وہ بالکل ایسے ہی ہے. میں وہاں پہ رہا ہوں 10 سال مڈل ایسٹ میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. خدا حافظ. بہت شکریہ. جو مطلب جو لوگ بھی ان کے افکار سے جو ہے وہ واقف ہیں اور مڈل ایسٹ میں رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو حقوق الانسان ہے وہ اس کی کیا ویلیو ہے, کیا ہیومن رائٹس ہے, کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. فوراً جو ہے وہ سر مارنے کی ایک سزا ہے کہ مطلب ذرا سی بھی کوئی بات ہے جی سر مار دیا گا. کتنے پاکستانیوں کے آئے دن وہاں پر سر مارے جاتے ہیں. اس پر تو کبھی جو ہے وہ نہ ہمارے یہاں سے حکومت نے آواز بلند کی, نہ وہاں وہ ایک میں نے دیکھا کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ وہ کہتا ہے میں بے گناہ ہوں, مجھے پاکستانی ہوں اور مجھے انہوں نے بند کیا ہوا ہے, کسی بھی دن سر مار دیں گے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب سے جو ہے وہ گردش کر رہی ہے, مگر پاکستان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کریں, اپنے جو آپ کے نیشنل ہیں مطلب آپ ان کے لیے بات کریں. جہاں پر بھی جیسے ہی ان کے جو اقتدار کے اوپر بات آئی انہوں نے جی بہانہ بنایا جی مکے مدینے کا, اور آپ ان کو پتہ ہے کہ کمزوری ہے. کالر کو شامل کریں. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب خوش آمدید. فرمائیے. آپ کو علی بصیر صاحب کا بہت سلامت کرتا ہوں. جناب کا بہت شکریہ. اور جناب میں آپ لوگوں کی باتیں سنا, حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی عقل جو ہے یہ پاؤں میں چلی گئی ہے. ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں. اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے, یہ دوسروں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. کاش کہ ایسے مسلمان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم لوگوں کو کیا فرمایا ہے. ان لوگوں کو سچ بولنا نہیں آتا, جھوٹ کا بنانے ہوئے ہیں. میری دعا ہے کہ مسلمانوں کو عقل آ جائے اور عقل کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کرے. جو اپنے گھر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا وہ باہر کے مسئلے کو کیا حل کرے گا. بصیر صاحب, علی بصیر صاحب, بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو چھوڑ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی نبی کی باتوں کو بلا دیا ہے. جو انسان اپنے نبی کی باتوں کو بلا دے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر لا بیان کر رہے گا. میری دعا ہے کہ مسلمان اب بھی سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہم کو کیا بتاتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. جناب اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں.
آپ کا شکریہ اور جناب کا بہت شکریہ. محمد یعقوب صاحب شامل ہوئے پروگرام میں, اور مطلب وہی والی بات ہے کہ سب سے یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. یہ آیا ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ جو انسان نوکری پہ جا سکتا ہے, نہ سکون سے آ سکتا ہے. جی جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد علی بھائی السلام علیکم. محمد علی بھائی, جناب علی, جناب اعلیٰ ورلڈ کے حالات کیا کر دی ہے, دنیا کس سمت جا رہی ہے. وہیں بھیجیں. ہاں یہ آپ کا ہیومن رائٹس ہے. ہیومن رائٹس والوں کو تو میں پہلے پکڑوں گا کہ یہ ہیومن رائٹس والے دیکھیں کہ ایک بڑی اچھی بات میں پوائنٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کی انہوں نے وہ کالمز بنائے ہیں نا, میں 36 اور 37 ہیں, اور یقین جانی کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کی انہوں نے, کہ اسی کے اوپر یہ کیوں نہیں سوچتے دنیا والے کہ ہیومن رائٹس آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کی صحیح طرح سے سٹڈی نہیں کریں گے. میں تو ایک شعر پہلے پڑھوں گا, زمانے کو بدلنی ہے روش اپنی اگر تو پھر, علی بھائی زمانے کو بدلنی ہے روش اپنی اگر تو پھر زمانے کو محمد کی قیادت کی ضرورت ہے. شکیب آؤ مٹائیں سب نشان نفرت کے دنیا سے, ہمیں ہر سو محبت ہی محبت کی ضرورت ہے. تو یہ جو اپنا علی بھائی یہ کیا ہیومن رائٹس والے وہ کیا بڑا اچھا کہا انہوں نے, ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. یہ دنیا والے یہ ہیومن رائٹس والے جہاں پہ ہم لندن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا پوری دنیا والے جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے ان کو بولتے ہیں کہتے ہیں ہم مامے بنے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے جو اس کی انگور کی جو بیل ہے وہ اس کو ککر کے اوپر چڑھا رہے ہیں. ان کے سب نظریات جو کچھ بھی دیکھ لیں دھجیاں اڑا دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ لندن میں ملینز لوگ باہر نکل آئے تھے کہ وار نہیں ہونی چاہیے, وار نہیں ہونی چاہیے. تو کہاں گیا تھا وہ ہیومن رائٹس والے؟ تو یہ دھجیاں اڑ چکی ہیں. اب جو زمانہ ہے اس کو نئی بنیادیں رکھنی پڑیں گی, نئی سوچیں نکالنی پڑیں گی. یہ جس بل بوتے کے اوپر یہ زمانہ چل نکلا ہے, یہ ہسٹری بتا رہی ہے, بمبوں سے, دھماکوں سے, گردنیں اڑانے سے, ڈومینیشن سے, ساری کی ساری فلسفی کلیپس ہو چکی ہیں. وہی حجۃ الوداع کا خطبہ, تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بڑا اچھا پیغام دے دیا تھا پوری انسانیت کو, ہیومن رائٹس بتا دیے تھے, رہنے بہنے چلنے کا طریقہ بتا دیا تھا, انسانیت کو روشنی دکھا دی تھی واضح طور پہ. اور واضح طور کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ, ہم نہیں کہتے کہ تم سارے کے سارے روزہ رکھو, ہم نہیں کہتے. ہم تو وہ ڈکلیریشن کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انسانیت کو دے دی ہے, اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ٹیبل کے اوپر آ جاؤ اور اس کی روشنی میں بیٹھ کے کام کرو اور انسانیت کو اسی دنیا کو جنت بنا دو. بہت یہ خون بہہ چکا ہے, ہسٹری درا کے دیکھ لیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ لندن والوں سے پوچھتا ہوں, کرسچینٹی سے پوچھتا ہوں, اچھا آپ نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر دیا, کیا کرو گے کہ آپ نے پوری انسانیت کا کام کر دیا؟ نہیں. پھر وہ امریکہ اٹھے گا, پھر وہ کیا کہتے ہیں جرمنی اٹھیں گے, پھر رشیا اٹھے گا, پھر پاکستان اٹھے گا. ہر قوم اٹھے گی, وہ اپنی طاقت کرے گی دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے. تو اس خام خیالی فلسفی سے نکل آؤ, جس خام خیالی فلسفی کے اوپر آج بیسک بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آخری نبی, وہ آپ کا سب کا میرا نبی نہیں ہے. اے میرے ہندو بھائیوں, وہ آپ کا بھی نبی ہے, اور میرے یہودی بھائیوں وہ آپ پہ بھی نبی آیا ہے, حتیٰ کہ پوری انسانیت کا وہ نبی آیا ہے. اس کی بات مان جاؤ, اس کی جو دی ہوئی ہیومن رائٹس کی جو بیسک جو اس کی جو آپ نے کہتے شکیں ہیں اس کو اپنا لو, اس کی رسی کو پکڑ لو اور تم اس جنگل سے باہر نکل جاؤ گے, یہ خون خرابے سے باہر نکل جاؤ گے, یہ نفرتوں سے باہر نکل جاؤ گے, یہ بھوک سے باہر نکل جاؤ گے, حتیٰ کہ تمہارے انصاف ہی انصاف ہوگا, عدل ہوگا. تم اپنے دروازوں کے لاک لگانے بھول جاؤ گے, تمہارے دروازے کے اوپر لاک نہیں ہوگا. تمہیں یہ بھی تکلیف ہوگی کہ میری بیٹی گھر پہ اکیلی ہے, میں دوسرے ملک جا رہا ہوں. یہ میرے رسول کا, بھائی اللہ کے بندوں, اس کا دین ہے. اے انسانوں, اے ہیومن رائٹس والوں,
تم کہاں پہ کس سمت چلے جا رہے ہو؟ ایک طرف بم بناتے ہو اور دوسری طرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو. یہاں سے اپنا وہ کیا نام تھا ہماری سجدہ بارتی جو تھی, کیوں ریزائن کیا تھا؟ اسی لیے اس نے ریزائن کیا تھا کہ بھی ایک طرف تو تم ہیومن رائٹس کی بات کرو اور دوسری طرف پلیٹ میں ڈال کے ان کو بم دے رہے ہو. یہ کہاں کی اپنا پالیسی بنائی رہی ہے؟ تو یہ پالیسی ساری کی ساری علی بھائی کلیپس ہو چکی ہیں. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں پوری دنیا کے ہر ریلیجس کو, ہر اس انسان کو جو دل میں درد رکھتا ہے, اس کو واضح اعلان پہ کہتا ہوں, تم ساری عمر اور صدیاں گزار لو, جب تک اس نبی کو جس کا نام ہے محمد, اس محمد کی تعلیم کے اوپر نہیں آؤ گے, خدا کی قسم تم بھٹکتے رہو گے, تمہاری زندگی برباد رہے گی, تمہاری عزتیں لوٹتی رہیں گی, تمہارا مال جان ہر چیز جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا رہے گا. یہی ہے ایک سٹیج. میں تم کو نہیں کہتا, خدا کی قسم نہیں کہتا کہ تم کلمہ پڑھو اور رسول کی تعلیم کے اوپر عمل کرو, تم جو کچھ مرضی کرو, لیکن اس کی تعلیم جو ہے جو تمہیں وہ چھوڑ کے گیا اس کے اوپر آ جاؤ. یہی راستہ ہے, یہی فلسفی ہے, اور یہی تمہاری جان کی بقا ہے, اور یہی تمہاری بیٹی کی جان کی, مال کی, دولت کی, عزت کی تمہاری حفاظت ہے. تم مسلمانوں کو مت دیکھو, تم رسول کو دیکھو, تم سعودی عرب کو مت دیکھو, تم پاکستان کو مت دیکھو. اے میرے ہندو بھائیوں, میرے یہودی بھائیوں, میرے سکھ بھائیوں, تم صرف اور صرف رسول کو دیکھو. میں تو تمہیں صرف یہی کہتا ہوں کہ اگر آج تم نے آج بک کھول لو, صرف اور صرف اتنا میرے لیے کر دو کہ آج کے دن محمد کی تعلیم تو نہیں, تم نے محمد علی کی طرف نہیں دیکھنا, تم نے میرے رسول کی طرف دیکھنا ہے. خدا کی قسم یہ دنیا ہم جنت بنا دیں گے. آؤ مل کے اس کو جنت بنائیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ خون خرابہ اگر روکنا ہے تو یہی میسج ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے اوپر سوچو, انشاءاللہ تعالیٰ اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو اور ہم آگے بڑھیں گے اور کام کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی, میرا ٹائم دینے کا. میری بہن بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت مہربانی آپ کی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ سب کو بہت بہت سلام, اور آپ کا دل بھی بہت اچھا گزرے, اللہ کرے سب کو. یہ جو آپ کا ٹاپک ہے, لوگ صحیح بات کچھ کہیں لے کے جا رہے ہیں, کہیں لے کے جا رہے ہیں. ہیومن رائٹس کا مطلب یہ کہ مسلمان یا ہندو یا کچھ نہیں, جہاں کہیں بھی انسان رہ رہا ہے اس کو حق ملنا چاہیے جینے کا, بالکل اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے, یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہو جائے, وہ محمد کو مان لیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا کسی کو جبھی وہ ان کے ساتھ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے رسول کی باتیں سنیں اور مانیں. لیکن جہاں کہیں اور بھی دنیا میں ہیں, جو عیسائی ہیں, جو ہندو ہیں, جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ بھی سب کو چاہیے کہ مل کے ان کو حق دینا چاہیے جینے کا. زندگی جینے کا حق دینا چاہیے, زندگی ان کو رائٹ ہے جینے کا, پوری جہاں بھی ہوں, جس دنیا میں جہاں بھی ہوں, تو سب کو ایک ساتھ حق ملنا چاہیے ان کو رہنے کا. یہ نہیں کہ زیادتی ہو, ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, بادشاہ لوگ یا حکمران لوگ یا جو بھی ہیں وہ. یہاں مسلمانوں کا تو میں یہی دیکھ رہی ہوں, مسلمان ہٹے نہیں اپنی اس سے. جو مسلمان جو قرآن شریف کے مطابق اکارڈنگ ٹو قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو دکھ دیتا ہی نہیں, یہ جو بھی کچھ پریشانی یا جو بھی کچھ آتی ہے یہ تمہارے اعمال ہیں, بالکل ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ دکھ دیتا ہی نہیں ہے کسی کو, تو اللہ تعالیٰ کی جب سنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا. جب تم اللہ تعالیٰ کی سنتے نہیں ہو, کیا کہہ رہا ہے قرآن شریف میں, اس کو مانو, اس پہ عمل کرو. تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ عذاب لاؤں گا. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے جان بوجھ کے بھی ایسا کر رہے ہیں, ہٹ رہے ہیں مذہب سے. قرآن شریف کو اس سے بھی نہیں ہے کہ کھول کے دیکھے پڑھے, مولانا کی باتیں سن لیتے ہیں, ادھر سے انہیں عمل کرتے رہتے ہیں, بس وہی مذہب ہو گیا ان کا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میرے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن شریف اور ایک میری سنت. انہیں پہ چلنا, ان پہ عمل کرو گے تو ٹھیک ہے, سنت میری اہل بیت لے کے چلے گی. ظاہر ہے خلیفہ بھی نہیں ہوں گے ان کے رسول کے بعد, ایک صرف امام ہی چلیں گے ان کی اولاد. تو وہ یہ فرما گئے ہیں, تو سارے مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ رسول کی باتوں کو بھی نہیں مان رہے ہیں, یا قرآن کی باتوں کو بھی نہیں مان رہے ہیں, بس ایک نام کے مسلمان ہیں. تو چاہے پاکستان ہو چاہے کہیں بھی, زیادہ تر لوگ اسی طرح کے. تو اسی لیے مسلمانوں پہ آ رہا ہے. لیکن ہیومن رائٹ جو آپ نے دیا, اس کا صحیح مقصد یہی ہے, مطلب کہ دنیا میں جہاں بھی انسان رہ رہے ہیں, بلکہ انسان بھی ہیں اور جانوروں کو بھی, جہاں اس کنٹری میں تو جانوروں کو بھی کتنی پرواہ کی جاتی ہے, کتنا. تو پاکستان میں تو انسان کیا ہے, انسانوں کو جانوروں کو اس سے بھی بدتر رائٹ مل رہا ہے, ان کو رائٹ مل ہی کہاں ہے, جینے کا حق ہی نہیں ان کو. تو
उनको तो कोई देर में मार के किलिंग करके जा रहे हैं, उनको जरा कुछ हो रहा है। जो हुक्मरान हैं जो ऊपर बैठे हैं, 3 पार्टियां हैं, एक नवाज शरीफ की, एक जरदारी की, एक इमरान खान की, बस यही तनप रही हैं, इन्हीं का पाकिस्तान है, इन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। जब चाहते हैं वो रेंजर्स को बुला के मरवा दें या कुछ करवा दें, और सबको अपने अंडर कर लिया इन्होंने, तो वहाँ कोई राइट्स ही नहीं रहा, किसी तरह का राइट्स नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा है वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन ये जो दुनिया में जहाँ भी है ह्यूमन बींग, तो उनको उनके साथ मदद करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जिस कंट्री में भी है, जरूरी नहीं है कि हिंदू हैं तो उनके साथ ज्यादती हो रही है, मतलब नहीं, उनके साथ भी हक मिलना चाहिए। अगर ईसाई हैं तो उनके साथ भी, इवन के अल्लाह ताला जैसे कहते हैं काफिर भी हैं तो उनके साथ भी तुम मत करो, मैं देखूंगा उन काफिरों को, तो उनको भी अल्लाह ने जीने का हक दिया है। तो शायद वो आ जाए वो मजहब पे, शायद वो अपने को तौबा कर लें, तो उनके साथ भी ज्यादती मत करो। कहाँ गए उनको देखो कि वो आती वापस से नहीं आती। तो यही होना चाहिए दुनिया में। सर ये आपका जो मौजूद है इसका मकसद सर यही है कि दुनिया में जहाँ भी इंसान बच रहा है, इंसान है, उसको पूरा पूरा हक है, आजादी है, आजादी से रहे, आजादी से जिए, आजादी से खाए, और कोई इसके ऊपर जबरदस्ती विरोध नहीं करेगा। हाँ, मजहब तक के लिए बताया मैं पहुंची हूँ, फरमा दिया कि रसूल मैं तुम किसी को जबरदस्ती मत करो, ये खुदा ने कह दिया कि जबरदस्ती मैं, तुम पैगाम पहुंचाओ उनको पैगाम दो, जबरदस्ती किसी को मत करो, उनको देखने वाला मैं हूँ। तो फिर दुनिया में जो अक्सर देखा जाता है कि लोग इतना जुल्म करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छी बात की। मगर जो इससे पहले जो हमारे कॉलर थे मोहम्मद भाई, उनका मकसद ये नहीं था कि, उनका मकसद ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको एक यहूदी रहते हुए देखे, ईसाई ही रहे, हिंदू ही रहे, सिख ही रहे, मगर जो पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाएं, जो रसूल करीम लाएं, उसको एक मरतबा देख लें, वो सबके लिए है। मकसद ही था उनका, ये नहीं कि मुसलमान हो जाए आदमी, हर आदमी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन और मेरे भाई साहब को सैयद को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ये है कि कलमा भाई कौन भाई हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद अली जान शाह है। जान अली शाह है जी, बताइए जी, फरमाइए। कलमा किसी ईसाई के दरवाजे पर भी लिखा हो तो वो मुसलमान नहीं हो जाता। और दूसरी बात यह है कि अगर शैतान का नाम कुरान में लिखा हुआ है तो इसका मकसद ये नहीं कि शैतान पाक हो गया है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब का जो यह कहा जा रहा है कि अगर हरमैन को खतरा हुआ तो हम उसका दिफा करेंगे, तो यमनी भी उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं, उनसे खतरा है या आले सऊद ने उन मुकद्दस मकामात को मिसमार किया है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि असल में खतरा किस तरफ से है। तो जिस तरफ से खतरा है उसको हम अगर बचाने के लिए निकल खड़े हुए तो हम किस तरफ खड़े हैं? हम रसूल की तरफ खड़े हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात को मिटाने वालों का दिफा हम करेंगे? तो हमें ये सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद और रसूल और इस्लाम के साथ हैं, या इस्लाम के जो निशानात हैं उनको मिटाने वालों के साथ हैं हम। तो हम किसी भी सूरत एज ए पाकिस्तानी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा पूरा मुल्क दांव पर लगा दिया जाए एक आले सऊद के बछड़े की मोहब्बत में, उनकी किंगडम के उनको बचाने के लिए। तो आज पूरी दुनिया में जो आग लगी हुई है, ये सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, पाकिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो, इसका मौजब जो हुकूमत है उसको बचाने के लिए करोड़ों मुसलमानों को कत्लो गर्द गरी में झोंक देने के लिए पाकिस्तान के इकदाम के हम कभी हिमायत नहीं कर सकते। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप शामिल हुए लुटन से जान अली शाह साहब। देखें, बिल्कुल सही बात की उन्होंने, वही बात की कि इख्तिदार को खतरा है ना कि हरमैन को, क्योंकि हरमैन को तो सब मानते हैं और इन्होंने एग्रेशन इन्होंने की है, निकल के जारियत इन्होंने की है, इनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। इन्होंने बाहर निकलकर जो है वो मजलूम अवाम के ऊपर बम बरसाए हैं, उनको शहीद किया है, उनको मारा है। मगर ये कि ये उनकी जो वो इनकी तरफ आ रहे हैं, ये इसको नहीं रोक पा रहे हैं। ये समझ रहे थे कि ये जारियत करके इसको रोक लेंगे। इनके पहले ही दिन की लड़ाई में 8 तैयारे जो है वो सरनिगू किए गए और इनको जो है वो बड़ा पॉजिटिव वहाँ से जो है वो बड़ा सख्त जवाब इनको मिला।
مگر جب تک جارے کا مکمل سر نہیں کچلا جاتا نا، اس کا نشہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ جب تک ہرن نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب آدمی نشے میں ہو اسے مطلب جو ہے وہ کھٹاس چٹائی جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ نشہ اتر جاتا ہے، مگر بھیڑیے کا نشہ جو ہے نا کھٹاس چٹانے سے نہیں اترتا، وہ کسی اور حساب سے اتارا جاتا ہے. تو جب تک اس طریقے سے جو ہے وہ بھیڑیے کا نشہ نہیں اتارا جائے گا تو وہ اپنا بھیڑیا پن کرتا رہے گا. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حملے بھی جاری رہیں گے اور یہ سب معاملات رہیں گے. وہ بھی وقت جو ہے وہ کروٹ لے گا. آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ نشہ کافور ہوتا ہے اور طبیعت صاف ہوتی ہے. کیونکہ کب تک آپ مسلمان جو ہے وہ لوگوں کا، مظلوم لوگوں کا خون بہائیں گے؟ بم تو نہیں دیکھتا ہے اس کے نیچے مسلمان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، معذور ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، کون ہے؟ بم کا کام تو بس جو جتنی ذی حیات ہے اس کو تباہ کر دینا ہے. تو اس کا انتقام تو ظاہری بات ہے خدا کے ہاتھ میں، وہ ضرور لے گا. جی ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آپ کی کالز جو ہیں وہ ہم ریسیو کریں گے اور بات کریں گے کہ انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں. اور ابھی چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف.